یہ غزل نمبر 99 ہے. 5 شعر پچھلے ہفتے کور کر لیے تھے، اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ آج چھٹا شعر ہے. کہتے ہیں کہ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں. کہتے ہیں کہ شہود کے لغوی معنی ہیں حاضر ہونا یا معائنہ کرنا، لیکن تصوف کی اصطلاح میں شہود سے وہ کیفیت یا حالت مراد ہے جب سالک کو ہر شے میں خدا ہی کا جلوہ نظر آئے یا ہر طرف وہی جلوہ دیگر نظر آئے. شہود، شاہد اور مشہود تینوں کی اصل حقیقت وہی ذات واجب ہے، یعنی جب ہر شے میں وہی جلوہ گر ہے، اور شاہد یعنی دیکھنے والا بھی ہے، مشہود جو کچھ نظر آتا ہے وہ بھی وہی ہے. تو مشاہدہ یعنی دیکھنا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ مشاہدہ یعنی دیکھنے کے لیے شاہد اور مشہود میں مغایرت یا امتیاز لازمی ہے، لیکن وحدت الوجود کی روح سے مغایرت ممکن نہیں. اس لیے غالب حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ جب مغایرت نہیں ہے تو مشاہدہ کس طرح ممکن ہے؟ In reality, the observing, the observer, and the observed are the same. I am perplexed as to what to make out of the observation. اور یہاں پھر وہی انہوں نے جو آپ نے ورڈ شہود اور شاہد کے انگلش انہوں نے ٹرانسلیشن کیے، مشہود اینڈ مشاہدہ. What is observed when the observed and the observer are the same. The meaning of observation cannot be a reality, for it requires a duality to observe each other. When we are all one, we cannot reflect upon ourselves. The universe and creator are the same, and that includes us as well. So how can we see him? At the same time, though, how can we not see him as we see ourselves? Ghalib described here eloquently the most difficult concept of philosophy concerning the existence and observation of it, and our observation of it. How can you see it if you are a part of it? اس میں الفاظ ظاہر ہے کہ جو 3-4 تو مین آ رہے ہیں وہ سب ایک ہی روٹ کے الفاظ ہیں، شہود، شاہد، مشہود اور مشاہدہ. اچھا، ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس جو انفینیٹو ہے، جو مصدر ہے شہود کا، اس کو ہم اکثر شہود پڑھتے ہیں، یا اس قسم کے بہت سے الفاظ ہیں جن کے اوپر پیش لگتا ہے، اس کو اکثر ہم غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی طرف سے لگا لیتے ہیں. تو یہ ہم یہ جان لیں کہ یہ شہود ہے. اچھا، شہود یعنی وہ ایکشن، دی ایکشن آف، اس کو آپ انٹویشن کہہ لیں یا آبزرویشن کہہ لیں، کہ یعنی دیکھنے کا، شاہدہ کا عمل یعنی کسی چیز کے گواہی دینا، صرف دیکھنا نہیں، کیونکہ دیکھنے کے لیے ہمارے پاس عربی میں بصرہ کا بھی روٹ موجود ہے، کہ جسے ہم جیسے بناتے ہیں ابصار یا بصیر، یہ سارے الفاظ بنتے ہیں دیکھنے والا. لیکن یہاں پر جو مین اس میں امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایک طرح سے ایک ایسا شخص یا یہ ایکشن ایسا ہے کہ جس میں آپ وٹنس کر رہے ہیں، یعنی صرف دیکھ نہیں رہے ہیں بلکہ گواہ بن رہے ہیں کسی چیز کے، وٹنس ہو رہے ہیں. تو یہ ایکشن ہے شہود. شاہد اس کا اسم فاعل ہے، یعنی دیکھنے والا یا گواہ بننے والا، کسی چیز کی گواہی دینے والا. مشہود یعنی جس کی گواہی دی جائے، مفعول کے اس میں آ جاتا ہے، آبجیکٹو فارم میں آ جاتا ہے. اور اچھا، آپ یہ دیکھیے کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اصل ہے ان تمام چیزوں کا، یعنی چاہے وہ ایکشن ہو، چاہے اس ایکشن کو پرفارم کرنے والا ہو، یا وہ چیز یا وہ وجود جس پر یہ ایکشن پرفارم ہو رہا ہے، یہ تینوں ایک ہیں. اور جب یہ تینوں ایک ہیں تو پھر حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں. مشاہدہ جو ہے، لفظ مشاہدہ مفاعلہ کے وزن پر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک انفینیٹو ہے، ایک مصدر ہے، اور مفعلہ کے وزن پہ جو تمام افعال بنتے ہیں ان کا مطلب ہوتا ہے کہ دو طرف سے، یعنی دو لوگوں میں، دو پارٹیز کے بیچ میں کسی ایکشن کا ایکسچینج ہو رہا ہو، وہ مفاعلہ کے وزن پہ ہوتا ہے. جیسے مکالمہ، ٹھیک ہے. کلام جو ہے دو لوگوں میں جب ایکسچینج ہو رہا ہوتا ہے، جب وہ ڈائیلاگ ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مکالمہ. جب وہ مونولاگ ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کلام، رائٹ. تو اسی طرح اور بھی ہے مباحثہ، بحث کرنا، کسی چیز کو ڈسکس کرنا، ٹھیک ہے. تو یہ دو لوگوں کے بیچ میں، کم از کم دو لوگوں کے بیچ میں ہو رہا ہوتا ہے، یعنی ایک سے زیادہ ہونے چاہیے. لیکن یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ تینوں کے اصل، چاہے وہ ایکشن لینے والا اور جس پر ایکشن لیا جا رہا ہے، تینوں جب ایک ہیں تو مشاہدہ کس حساب میں ہو رہا ہے؟ واہ، سیکنڈ پارٹی کون ہے اس بیچ میں؟ یہ کہا جاتا ہے. اور یہ وہی آپ دیکھ لیں کہ جو اصل لقاء اللہ ہے عرفان میں،
یا تصوف میں جس کو ہم مطلب عام حالت میں اس کو تصوف سمجھتے ہیں، حالانکہ ہر عرفان جو ہے وہ تصوف نہیں ہوتا. تو یہ ایک عرفانی اصل ہے جس کے آخر میں جا کے آپ لقاء اللہ میں ملتے ہیں، یعنی آپ کا وجود جو ہے وہ خدا کے وجود میں ضم ہو جاتا ہے. اور گواہی انسان تبھی دے پاتا ہے، گواہ یا شاہد تبھی بن سکتا ہے کہ جب آپ اس لیول پر پہنچ جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو مشہود ہے اس کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں اور آپ کا مشاہدہ. اور اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ اس لیول پر آ کے اور اس ہدف کے لیے جب جان دیتے ہیں تو اسی لیے ہم ان کو شہید کہتے ہیں. فعیل کے وزن پر. یعنی اب ان میں، کیونکہ فعیل اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، فعیل کا وہ وزن ہے کہ جس میں کوئی لفظ بٹھایا جاتا ہے تو اس ایڈجیکٹو میں، اس کوالٹی میں پرماننس آ جاتی ہے، ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے. تو یعنی شاہد ہو سکتا ہے کہ ایک مومنٹریلی شاہد ہو، لیکن شہید پھر وہ پرماننس کے ساتھ اس میں وہ گواہی دینا، گواہ رہنا، اس حقیقت کا گواہ رہنا، وہ چیز آ جاتی ہے. حیران حیرت سے آتا ہے جب یعنی ایڈجیکٹو ہم بنا رہے ہوتے ہیں کہ کسی چیز میں جب الف نون لگاتے ہیں تو یعنی اس میں کنٹینویشن ہے. تو حیرت کرنے والا، لیکن ایسا حیرت کرنے والا جو بہت زیادہ اور کنٹینیوسلی حیرت میں ہے تو اس کو ہم حیران کہیں گے. اور حساب حسبہ یعنی کیلکولیشن سے آتا ہے اور اس سے بہت سے اور الفاظ بنتے ہیں. مثلاً مفاعلہ کے وزن پر محاسبہ، یعنی دو لوگوں کے بیچ میں کیلکولیشن چلنا. جیسا کہ فائزہ نے ابھی کہا کہ اس پورے پزل کا، اس معمے کا پورا حل جو ہے وہ ان الفاظ میں موجود ہے. اور جیسا کہ مشاہدہ ہے، یہاں پہلے میں اگر وحدت الوجود کی بات کر رہے ہیں اور دوسرے میں پھر وہ مشاہدے کی بات کرتے ہیں، تو یہاں پہ ایک چیز جو دیکھنے والی ہے وہ ہے ان کا لہجہ. یہ انگلی پہ گنا رہے ہیں کہ شاہد بھی وہی، شہود بھی وہی، اور ایک اور کیا ہے، مشہود بھی وہی. تو پھر مشاہدہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ایک تو ان کا یہ سرکاسٹک ٹون ہے غالب کا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، اور دوسرا میٹر آف فیکٹ ہے. تو حدیث قدسی میں جیسا کہ ہے کہ میں ایک پنہا خزانہ تھا، اللہ کہتا ہے کہ میں ایک پنہا خزانہ تھا، میں چاہتا تھا کہ دیکھا جاؤں، اور اس لیے میں نے اس عالم کی تخلیق کی. تو جب یہ جہاں صرف بوجود واحد موجود ہے، یعنی it exists through the one existent، تو پھر دیکھنے والا اور جسے دیکھا جا رہا ہے اور دیکھنے کا جو عمل ہو رہا ہے وہ تینوں ایک ہے. تو سوال یہ ہے کہ کون دیکھ رہا ہے، کسے دیکھ رہا ہے، اور کیوں دیکھ رہا ہے. اسی سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا جو میرے اور سراج کے بیچ میں ہوا تھا. ہم لوگ بیٹھے گفتگو کر رہے تھے اور آئینہ لگا ہوا تھا جس میں میری کچھ لال ہو رہی تھی تو میں اپنی آنکھ کو دیکھ رہا تھا. تو ہم لوگوں کے بیچ میں یہ گفتگو ہوئی کہ جب ہم اپنی آنکھ کو آئینے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم اپنی آنکھ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ہماری آنکھ ہم کو دیکھ رہی ہوتی ہے؟ یہ کون طے کرے گا کہ کون کسے دیکھ رہا ہے؟ ابھی رضی صاحب نے یہاں پر ایک بے دل کا بھی ایک شعر کیا ہے گروپ پہ. شعر ہے کہ چه غافلی که زمن نام دوست میپرسی، چه غافلی که زمن نام دوست میپرسی، سراغ او هم از آن کس که اوست میپرسی. تم کیسے غافل ہو، کیسے نادان ہو کہ مجھ سے دوست کا نام پوچھتے ہو اور اس کا سراغ اسی سے لیتے ہو جو وہ خود ہی ہے. کیا کہنے رضی صاحب، بہت عمدہ شعر. تھینک یو فار شیئرنگ دس. میں اگلا شعر پڑھتا ہوں. ہے مشتمل نمود صور پر وجود بحر، یا کیا دھرا ہے قطرہ و موج و حباب میں. اس اجمال کی تشریح یہ ہے کہ قطرہ جو حباب کا کوئی مستقل یا ذاتی وجود نہیں ہے. جسے تم قطرہ یا موج یا حباب کہتے ہو وہ بحر ہی کی مختلف صورتیں ہیں. وجود پھر انہی صورتوں کی نمود پر مشتمل ہے. پھر وہ درد کا شعر لکھتے ہیں کہ آئینہ عدم ہی میں ہستی ہے جلوہ گر، آئینہ عدم ہی میں ہستی ہے جلوہ گر، ہے موج زن تمام یہ دریا حباب میں. The existence of the ocean depends on its appearance in many forms. What otherwise make the drops, the waves and the bubbles anyway? The existence of the ocean is manifested by the many images it creates. Components taken separately do not have the grandiose character of an ocean. On the other hand, what appears to be ocean is merely a collection of drops, waves and bubbles that we call the ocean. اس میں الفاظ جو ہیں مشتمل، نمود، صور، وجود، بحر. مشتمل شاملہ اس کا بیس ہے، شامل ہونا، شمول اسی سے نکلتا ہے، مشمول ہونا کسی چیز میں مفعول کی شکل میں آتا ہے. مشتمل افتعال کا جو وزن ہے اس پہ مبنی ہے، اور اس پر آپ دیکھیں کہ جب اس کا اسم فاعل بنایا جاتا ہے افتعال سے
تو وہ مشتمل بنتا ہے مفتعل کے وزن پر. اور اس میں یہی کہ افتعال یعنی کسی چیز کو اپنی طرف لینا، کسی ایکشن کو، تو یعنی اس شمول کو یعنی اپنے آپ کو اس میں انکلوڈ کرنا، مشتمل، یا اس کی جگہ مشمول بھی استعمال ہو سکتا تھا. نمود جو ہے، نمود بھی ہم کہتے ہیں یہ، لیکن نمودہ یا نمودان فارسی میں جو کہتے ہیں یعنی دکھانا، ٹھیک ہے. اور اسی سے جو اس کا پریزنٹ روٹ نکلتا ہے وہ ہوتا ہے نما. تو اسی سے، جس کو ہم اردو میں نما کہتے ہیں، مطلب کسی چیز کے جیسا جب کہنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں نما، تو وہ اصل میں ہے نما. اور نما آپ کسی چیز کی پریزنس کو، اس کے جو اپیرنس ہے، اپیرنس کو کہتے ہیں نما. تو یہ اسی سے نمود نکلتا ہے، نمود کہہ لیں یا نمود کہہ لیں، یعنی اس کسی چیز کا ظاہر ہونا، اپیئر ہونا. نمود صور، صور جو ہے وہ صورت کی جمع ہے عربی میں. اور صور یہاں پہ ان کا مطلب ہے کہ یعنی تصاویر، مختلف چیزیں. اور تصویر بھی اسی سے، تفعیل کے وزن پر تصویر بھی سورہ سے نکلتا ہے، کیونکہ ہم جب چہرے کو بھی صورت کہتے ہیں تو اس کا مطلب اصل میں ہوتا ہے کسی چیز کی پکچر، کسی چیز کا اپیئرنس. تو کیونکہ انسان کا اپیئرنس مین اس کے چہرے سے ہوتا ہے تو اس لیے اس کو ہم صورت کہتے ہیں. تو نمود صور یعنی مختلف چہرے، مختلف تصاویر جب اس میں نمود کریں گی، اپیئر ہوں گی، تو تبھی وجود بحر بنے گا. یعنی وجود بحر جو ہے وہ مشتمل ہے نمود صور پر. اور وجود، ایگزسٹنس ظاہر سے آتا ہے، اور بحر عربی کا لفظ ہے جو کہ سمندر کے لیے استعمال ہوتا ہے. یا ورنہ کیا دھرا ہے قطرہ و موج و حباب میں، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ یعنی الگ الگ ان کے اگر کمپوننٹس دیکھ لیں تو ایک قطرہ، ایک ڈراپ جو ہے، یا جو ایک حتیٰ جو ایک ویو ہے جو قطروں کے ایک یعنی ایک مجموعہ ہے، اور حباب جو شاید اس کے اوپر نیچے جانے سے، اس کے موجزن رہنے سے جو کریٹ ہوتے ہیں حباب، ان کی الگ سے کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک کہ وہ تصویر کریٹ نہ کریں. تو وہ جو کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں مل کے جو ایک سسٹم بناتی ہیں خلقت کا اور ساتھ مل کے چلتی ہیں، یہ شاید اس کی طرف اشارہ ہو کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ملنے سے کہتے ہیں کہ ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. کہ ابر و باد اور مہ و خورشید و فلک یہ سب کام کر رہے ہیں تاکہ تم ایک کوئی روٹی کما سکو، روٹی اپنی لا سکو، اور اس کو غفلت کے ساتھ نہ کھاؤ. تو یہ وہی ہے کہ ان تمام چیزوں کے میں نمود صور کس لیے ہوگی؟ تاکہ اس راز خلقت کو برملا کر سکے. اچھا، لفظ قطرہ کے بارے میں بس ایک بات کر لوں گی. بہت شروع میں کسی ایک غزل میں بات ہوئی تھی، کافی دن ہو گئے ہیں، کہ قطرہ قطر بھی اسی سے نکلتا ہے. یعنی جو ایک سرکمفرنس ہوتا ہے جو کسی دائرے کا، کسی سرکل کا، تو قطر جیسے جب اس سے نکلتا ہے تو قطرہ وہی ہے کہ یعنی ایک ایسی چیز جس کا ایک قطر موجود ہو، وہ دائرے کی شکل میں ہو، یا جس کو ہم کہتے ہیں عربی میں کروی شکل میں ہو، اسفیرک شکل میں ہو. اور کیونکہ قطرہ اس شکل میں آتا ہے تو یہ لفظ بھی وہاں سے نکلتا ہے. اور سنگل قطر والے کو، جو اینڈ میں ہم نے بتایا تھا کہ کبھی کبھی ایک ہے جو لگتا ہے وہ اس کے سنگل ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے، تو یہ وہ ہے قطرے میں. اور قطرہ جو ہے وہ ایک بہت ریکرنگ تھیم ہے غالب کی پوئٹری میں، اور کئی بار جو ہے کئی شعر ایسے ہیں جس میں انہوں نے اس کا استعمال کیا، جیسے دل ہر قطرہ ہے ساز انل بہر، ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا، یا پھر قطرہ اپنا بھی حقیقت میں ہے دریا لیکن ہم کو تقلید تنک ظرفی منصور نہیں. تو قطرہ غالب خود کو مانتے ہیں یا خلق کو مانتے ہیں، اور دریا جو ہے وہ حق ہے، اللہ ہے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے وجود کی خبر اس کی خارجی صفت سے ہوتی ہے، یعنی ایکسٹرنل ایٹریبیوٹ سے ہوتی ہے. تو اسی طرح دریا کے وجود کی خبر اس کے لہر، قطرہ، حباب وغیرہ سے ہوتی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں خود میں دریا نہیں ہیں، یہ عارضی چیزیں ہیں، یہ ابھی بنتی ہیں اور پھر ختم ہو جاتی ہیں، اور ان کا کام صرف دریا کے وجود کی خبر دینا ہے. ان کو دریا کہنا غلط ہے، ان کو عارضی سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ان کی حقیقت تھوڑی دیر کی ہے اور تھوڑی دیر بعد ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. تو جیسے کہ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، تو قطرے کا کام ہی ہے کہ وہ دریا میں جا کے فنا ہو جائے، اور ان کی جگہ جب فنا ہو جاتے ہیں تو ان کی جگہ دوسری لہر، دوسرا قطرہ اور دوسرا حباب لے لیتے ہیں، جو کہ پچھلے قطرہ، حباب اور حباب سے اب مختلف ہوں گے. تو اگر ہم ان کی انفرادیت یعنی انڈیویجوالٹی پہ نظر رکھیں گے تو دریا کی حقیقت کبھی سمجھ نہیں پائیں گے. حقیقی ہستی صرف واجب الوجود ہے. تو یہاں وحدت الوجود اور وحدت الشہود سے پرے ہٹ کر کے غالب
یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں فرضی ہیں. جتنی بھی صورتیں دریا سے نکل رہی ہیں وہ ساری عارضی ہیں، ایلیوشنری ہیں، وہم ہیں. ان کی کوئی حقیقت نہیں. جو حقیقی چیز ہے وہ دریا ہے، اور انسان کے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ وہ وہاں تک پہنچ سکے. تو اس لیے یہ ساری صورتیں ضروری ہوتی ہیں تاکہ وہ اس کو گائیڈ کر سکیں، دریا کے وجود کی خبر دے سکیں. جہاں ایک طرف کہتے ہیں قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جزو میں کل کھیل لڑکوں کا ہوا دیدہ بینا نہ ہوا. تو یعنی مطلب اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گویا ساری خارجی صفت یعنی خلق کی حقیقت سوائے اس کے کہ وہ اصل حقیقت کی طرف اشارہ کریں اور کچھ بھی نہیں. صحیح بات. اب یہ جو لفظ کیا دھرا ہے اس کے اوپر غور کیجیے، کیا بات. اور جہاں ختم کرتے ہیں یہ موج و حباب، تو یہ دیکھیے اسی بڑا شاعر وہی ہوتا ہے کس طرح وہ حسیات لفظی کا استعمال کرتے ہیں اور بے مائگی وجود خلق کو ہیچ کرنے کے لیے وہ کیا دھرا ہے کو جس قدر حقارت سے کہتے ہیں، اور اس حقارت کو اور اس کم مائگی کے بیان کے لیے وہ لفظ پہلے تو موج استعمال کرتے ہیں، لیکن موج سے بھی ان کا دل بھرتا نہیں ہے، اس لیے کہ موج کے بھی وجود کی مدت طویل ہوتی ہے، اور اس کو حقیر کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ حباب. کیا بات. زبردست. واہ. کیا یہ خوبصورت بات. اسمرتی جی نے ایک شعر بھیجا ہے میر کا جو اسی مضمون پہ ہے کہ ہستی ہے اپنے طور پہ جوں بہر جوش میں، ہستی ہے اپنے طور پہ جوں بہر جوش میں، گرداب کیسا موج کہاں ہے حباب کیا. کیا بالکل تقریباً وہی مضمون ہے. کیا بات. جی جی بالکل. اچھا، اس میں جیسے جو نقطہ بابر صاحب آپ نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا کہ مطلب الگ سے یہ کوئی بھی جو تمام اس کے جو اجزاء ہیں، موج ہوا، حباب ہوا، یہ تمام چیزیں مطلب الگ سے کچھ بھی نہیں ہے، ان کا وجود ہی نہیں ہے. تو اس میں آپ جو یعنی جو باب افتعال کا یہاں پہ یوز کیا گیا ہے، جو مشتمل لیا گیا ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ مشمول بھی کہا جا سکتا تھا، یعنی آپ وزن کو اگر نظر میں نہ بھی رکھیں تو مشمول بھی کہا جا سکتا ہے کہ شامل ہو جائیں. لیکن مشتمل جب آتا ہے باب افتعال، تو باب افتعال میں ایک ایسا ہوتا ہے کہ کسی اور سے فرما برداری کرنا، بالکل کسی اور کے ڈپینڈ کرنا اس پہ، اور آپ اپنے اوپر اس حکم کو، کیا یہ بات. بھی ایک باریکی موجود ہے کہ اس ورب کو بالکل کس طرح. بالکل. واہ. مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صورتیں جو ہیں ان پر مشتمل ہے بحر کا وجود، تو آپ ایک طرح سے یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ کیونکہ یہ کمپوننٹس بے مایا ہے، وجود بحر بھی بے مایا ہے، ایکچوئل ایگزسٹنس ہے پوری وہی ختم ہے. میں صرف اس کو اس نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ ہم جو وحدت الوجود جو ہے نا ایمان، اس کے کلوک کو اتار کے اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ قطرہ، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ورنہ کیا دھرا ہے، انہوں نے صرف کہا یہاں کیا دھرا ہے، انہوں نے یہاں کیا دھرا ہے، یعنی قطرہ موج اور حباب میں کچھ دھرا نہیں ہے، اور جو وجود ہے بحر کا وہ بھی انہی چیزوں پہ مشتمل. اس کا مطلب یہ ہے کہ بحر ہی جو ہے اس کی بھی کوئی حیثیت. I think جیسے رضی بھائی کہہ رہے ہیں، I think sometime poets اس طرح کے غالب جیسے نا، تو power of the nature کو بھی انڈرمائن کرنے کا بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ مطلب ocean is so big but it's also made up of a drop. اس میں بھی کچھ نہیں رکھا ہے، تو another perspective. بالکل انٹرپریٹیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ یہ ساری چیزیں بے حقیقت ہیں اور انہی پر کسی اور چیز کا وجود ہے تو وہ بھی بے حقیقت ہے. ہاں دس از اے ویلڈ کسی انٹرپریٹیشن. بھی آپ سیویلائزیشنز میں جائیں نا تو پاور آف دا نیچر از ویری ویری انڈرلائنگ بیسس. کسی بھی ریلیجن، کسی بھی کسٹم، ہمارے مینکائنڈ میں ہمیشہ سے اسی سے انٹریکشن رہا ہے. اینڈ اوشن از ون آف اٹ. غالب کے ایمان پر تو میں کچھ نہیں کامنٹ کروں گا، لیکن میں جنرل جو ایک بے ثباتی ہے دنیا کے، یعنی اگر ہم خدا کو تصویر سے نکال دیں تو جو بے ثباتی ہے دنیا کی، وہ یعنی اگر ہم بحر کو جیسے جہان بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم نیچر لے لیں تو وہ بے ثباتی پوری طرف پھیل جائے گی. یعنی وہ خدا کو آپ نکال دیجئے تو ہر چیز جو ہے وہ بے ثبات، ہر چیز میں فنا ہوگا. تو یہ جیسے حباب کی طرح پوری دنیا ختم ہوگی، ویسے ہی بحر بھی ختم ہو جائے. دریا کو دیکھنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ دریا کو دریا سمجھنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ کہ اس میں پانی ہو، لہر ہو،
تو یہی ایک مینیفیسٹیشن ہے جو کہ جس سے ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ دریا ہے. تو غالب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لہریں ہیں قطرہ اور حباب جو ہے ان کا مقصد سوائے اس کے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرائیں بحر کو یا گائیڈ کریں ہم کو بحر کی طرف، اس کے علاوہ ان کے ایگزسٹنس کا کوئی معنی نہیں ہے، بالکل وہ بے حقیقی ہے. تو یہ بھی ایک معنی ہو سکتا ہے. ایک جو رضی صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی ایک ہے انٹرپریٹیشن ہے. بالکل، کیونکہ اس میں بات یہ رہتی ہے نا کہ جو بھی مخلوق ہے کائنات میں، جتنی بھی قسم کی مخلوقات ہیں، وہ اصل میں مینیفیسٹیشن ہے ذات واجب کے لیے، یعنی بالکل وہ سب نا، تو وہ مطلب بات وہی گھوم پھر کے وہیں آ جاتی ہے. مطلب جو رضی صاحب نے ابھی بات کی کہ مطلب اگر خدا کے وجود کو اس بیچ میں سے نکال دیا جائے تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، تو وہ وہی جو اصل واجب الوجود جو عقائد کے بیسک میں ہم پڑھتے ہیں، توحید کے بیس میں بتایا جاتا ہے، یہ وہی ممکن الوجود اور واجب الوجود والی بحث ہو جاتی ہے پھر. بالکل. شرم ایک ادائے ناز ہے اپنے ہی سے صحیح، شرم ایک ادائے ناز ہے اپنے ہی سے صحیح، ہیں کتنے بے حجاب کے ہیں یوں حجاب میں. کہتے ہیں شرم و حجاب دراصل ایک ادائے ناز ہے، یعنی اس کا اقتضا یہ ہے کہ محبوب کو اپنے آپ سے بھی شرم آنی چاہیے، لیکن پردے میں رہ کر وہ اپنی ذات سے بالکل نہیں شرماتے، اپنے آپ سے بالکل بے حجاب ہیں. اس لیے ثابت ہوا کہ وہ بظاہر تو حجاب میں ہیں مگر دراصل بے حجاب ہیں، کیونکہ اپنے سے حجاب نہیں کرتے. مولانا حضرت موہنی لکھتے ہیں کہ چھپے جو مجھ سے تو کیا یہ بھی ایک ادا نہ ہوئی، چھپے جو مجھ سے تو کیا یہ بھی ایک ادا نہ ہوئی، وہ چاہتے تھے نہ دیکھے کوئی ادا میری. بنیادی تصور ذات حق حجاب میں رہنے کے باوجود بے حجاب ہے، یعنی عیاں ہے. جی. Coyness is the style of the beloved even with herself. How immodest of you to put on a veil around you like this. Modesty is your style which requires you to put a veil between you and yourself. Just putting a veil between us and not between yourself is a sign of not being modest enough, as you expose yourself inside that veil. Being bashful with yourself is coquettish style, but by putting on a veil you have locked yourself with you. How immodest of you. اس میں جو لفظ آ رہا ہے شرم، یہ فارسی کا لفظ ہے. اس کے لیے عربی میں جو لفظ ہم یوزولی اس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، جو حیا کا لفظ جو آتا ہے اس کے ساتھ، وہ یوزولی تھوڑا سا شرم سے زیادہ کورنگ اور زیادہ واسٹ ایک لفظ ہے. یعنی حیا میں زیادہ کچھ معانی آ جاتے ہیں شرم کے مقابلے میں، لیکن بہرحال کیونکہ عربی کا مقابلہ اس طرح سے کسی بھی زبان کے الفاظ مشکل سے ہی کر پاتے ہیں کہ وہ کہاں تک کوریج دے رہے ہیں وہ الفاظ، تو ہم یوزولی ان کو ایکول لیتے ہیں، سینونیم لیتے ہیں. دوسری طرف ایک اور جو لفظ شرم کے لیے استعمال ہوتا ہے فارسی میں، وہ اوزرم ہے، وہ بھی ایگزیکٹلی اسی معنی میں آتا ہے. دوسری طرف ادائے ناز میں آپ دیکھیں کہ ادا جو ہے وہ عربی ہے اور ناز فارسی ہے. ناز از coquetry، اور ادا دوسری طرف یعنی اگر اس کا ایک کہہ لیں کہ ایک جلوہ، ایک حصہ، ایک اس کا ایک طریقہ مینیفیسٹیشن کا اگر دیکھ لیں. اچھا، دوسری طرف ادا کا جو دوسرا ایک تو معنی یہی ناز والا ہی آتا ہے، جس کو ہم ناز و ادا کہتے ہیں ساتھ میں ملا کے. دوسری طرف ایک ادا آتا ہے، رائٹ، کہ یعنی کسی چیز کو پرفارم کرنا. تو اگر اس طرح بھی دیکھیں تو تب بھی یہ معنی نکل سکتا ہے کہ ناز کی پرفارمنس، یعنی شرم جو ہے وہ ناز کو ان ایکشن لانا ہے، ایک طرح کا ان ایکشن لانا ہے. تو ادا ناز بھی ہو سکتا ہے اس کو، اور ادائے ناز یا اداؤ ناز تینوں طرح سے مطلب جیسے اس معنی دے رہا ہوتا ہے کہ اپنے ہی سے صحیح. اچھا، یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ مطلب یہ جو شرم ہے وہ صرف غیر سے آئے، کیونکہ غیر سے تو آنی ہی چاہیے، لیکن اپنے سے ہی جب شرم آئے اور اس کو ایک طرح سے مینیفیسٹ کیا جائے تو وہ ادائے ناز میں تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ ناز و ادا صرف اپنے کے لیے ہوتی ہے، غیر کے لیے نہیں ہوتی. اور اسی کے کنٹینیویشن میں کہہ رہے ہیں کہ ہیں کتنے بے حجاب کے ہیں یوں حجاب میں، یعنی کتنے ایسے ہیں کہ لوگ موجود ہیں جو اصل میں بے حجاب ہیں. کیونکہ وہ اپنے کے پاس ہیں، اپنوں کے پاس ہیں، اور لیکن یہ جو شرم ہے وہ وہاں پر حجاب کا کام کر رہی ہے. اور لفظ حجاب جو ہے وہ حجبہ سے آتا ہے، to cover something، یا کسی دو چیزوں کے بیچ میں ایک کسی دیوار کو یا کسی پردے کو حائل کر دینا، کسی ایسی چیز کو جو نظروں کے سامنے حائل ہو جائے اور نظروں کو بلاک کرے،
اس کو حجاب کہتے ہیں. اور اسی لیے مثلا جیسے پردے کے لیے ایک اور جو لفظ فاعل کے وزن پر حجاب سے استعمال ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے حاجب. اور جس چیز کو کور کیا جاتا ہے وہ محجوب ہوتی ہے. یا اگر یعنی بہت ایکسٹریم یعنی زیادہ یعنی حجاب میں کانشیسلی محجوب اگر ہو تو وہ محجب کہلاتی ہے عربی میں. اور اسی لیے مطلب جو خواتین جو حجاب کا استعمال کرتی ہیں ان کو محجبہ کہتے ہیں عربی میں. اور جو جیسے ہم کہتے ہیں اور جو یہاں پر یہ اپنے اور غیر کی بات کی گئی اگر اس کو ہم مطلب ڈیوائن معانی مل لیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ تمام غزل کے کانٹیکس کے حساب سے وہی معنی پہلے آ رہا ہے تو اس میں یہ وہی حجابات ہیں جو انسانی یا فزیکل حجابات جو ہم اپنے اوپر حائل کر دیتے ہیں اور ایک فاصلہ ڈال لیتے ہیں اس اپنے سے. یعنی وہ ہمیں اپنا سمجھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ شرم ایک ادائے ناز ہے اپنے سے ہی اپنے ہی سے صحیح کیونکہ ہے تو وہ ہمارے سامنے بے حجاب لیکن حجاب میں ہے کیونکہ شاید ہم ابھی اتنے اپنے نہیں ہیں ابھی اس کو اس لیول پر نہیں سمجھ رہے ہیں تو ابھی بھی وہ حجابات موجود ہیں. اور اسی لیے شاید ہم جن لوگوں کے لیے جو کسی لیول پر پہنچتے ہیں ان کے لیے ہم حجابات ہٹنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ان کے حجابات ہٹ گئے ہیں. یعنی وہ پھر اور زیادہ کہتے ہیں کہ مقربین میں شامل ہو گئے. اچھا اس کے ماڈرن کانٹیکس میں بڑا امپورٹنٹ اور بڑا انٹرسٹنگ کوریلیشن ہے. یوسف بھائی آپ کو یاد ہو اور جو لوگ ایجوکیشن سے جڑے ہوئے ہیں ایک جوہاریز ونڈوز ہوتی ہے فیڈ بیک کی اس کے 4 کوارڈرنٹس ہوتے ہیں. تو اس کے 4 کوارڈرنٹس میں ایک یہ کوارڈرنٹ ہوتا ہے جو آپ خود دیکھتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی آپ کو دیکھتے ہیں, دس از اوپن. اور ایک کوارڈرنٹ ایسا ہوتا ہے جو دوسرے لوگ دیکھتے ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے. اور ایک کوارڈرنٹ ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ نے بھی اپنے آپ سے ہڈن کیا ہوتا ہے. تو آپ جتنا اس کو اوپن کریں گے اتنی ہی آپ کی پرسنالٹی اور ایوالو ہو. تو یہ بڑا ایک مطلب ماڈرن کانسیپٹ ہے اس کا کہ بیٹر یو انوالو یور سیلف. تو اپنے ہڈن آسپیکٹ کو آپ جتنا اوپن کریں اتنا ہی آپ ایوالو. واہ واہ. جی اس میں ایک بات ہے کہ شرم جو ہے وہ محبوب کی ایک صفت ہے. وہ شرم کسی غیر کی موجودگی سے ہو یا خود اپنی نظر سے ہو تو بھی اسے ادائے نازی کہیں گے. لیکن شرم اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب محبوب بے حجاب ہوتا ہے. یعنی شرم کا موجود ہونا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ کسی نہ کسی طرح محبوب بے حجاب ہو رہا ہے. یعنی بظاہر محبوب حجاب میں ہے لیکن اس کی شرم اس بات کی بھی دلیل ہے کہ وہ بے حجاب ہے. یعنی حق ایک پردے کے پیچھے پنہا ہے لیکن اس کا جلوہ عیاں ہے. تو یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ کہہ رہی کہ وہ حق جو ہے وہ ایک پردے میں رہ کر کے بھی پنہا ہو کر کے بھی عیاں کس طرح. ہم کو لگتا ہے کہ غالب نے اس کو مستعار کیا ہے اس کنتو کنزن مخفیہ جو ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. تو حدیث قدسی. حدیث قدسی ہاں وہاں سے اس حدیث قدسی سے انہوں نے مستعار کیا ہے. اور خارجیت اور داخلیت کا جو فلسفہ ہے چونکہ متصوفانہ جو فلسفی ہے اس سے ظاہر ہے کہ ہندوستان کا کوئی بھی شاعر چھوتا رہا نہیں اور غالب بھی نہیں سکتے تھے. تو یہ جو تصوف کا داخلی اور خارجی مسائل کے اوپر جو تھیوریز پیش کی گئی ہیں ان تھیوریز میں جو ایک قول ہے مولا علی کا کہ جس نے خود کا عرفان حاصل کر لیا اس نے خدا کو پہچان لی. ہاں تو یہ وہی بنیادی طور پر خیال ہے کہ بلکہ وہی ہے شاعر جو ہے وہ ایک طرح کا پیغام دیتا ہے کہ اگر آپ کو حسن کل حسن ظاہری سے حسن حقیقی کو واقعی دیکھنے کی خواہش ہے تو آپ کو ظاہر سے باطن کی طرف کا ایک سفر کیجیے. اور وہ محبوب چونکہ اتنا نازک مزاج ہے, یہاں پہ بڑی خوبصورت بات وہ کہتے ہیں محبوب کی نازک مزاجی کی بات کرتے ہیں وہ کہ آپ کو کتنا یعنی عاشق کو کس قدر حساس ہونا پڑے گا کہ وہ حسن خود اتنا نازک مزاج ہے کہ وہ اپنے آپ سے بھی حجاب میں ہے. تو وہ ڈیلیکیسی نگاہ میں وہ پاکیزگی کہیے جو کہیے اس کو بٹ بنیادی طور پہ وہ ڈیلیکیسی وہ نگاہ پیدا کریے. بالکل. ہم اگلا شعر پڑھتے ہیں. کہتے ہیں کہ
कुल्लु यौमिन हुवा फी शान, यानी अल्लाह शान का लहजा अपनी जात की जलवागरी में मसरूफ है। खुलासा कलाम ई के अगरचे खुदा तो पर्दे में है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने इल्म के मुताबिक हर लहजा नए नए मज़ाहिर में ज़ाहिर होता रहता है। बुनियादी तस्वुर वही जो मैंने आयत पढ़ी कि कुल्लु यौमिन हुवा फी शान। Still done with adorning the beauty. Behind the veil, she is looking into mirror. Behind the veil, the beloved is perpetually adorning herself in front of the mirror and is not yet ready to lift the veil, allowing the word to see her perfect beauty. Nature continues to perfect the universe behind the veil of illusions. Addressing God, the poet tells us that whatever is around us is just a veil as you work on perfecting the universe. वाह जी। इसमें अल्फाज जो आ रहे हैं आराइश और आस्थान से आता है, इसका मस्तर जो है फारसी में यानी किसी चीज को सजाना, किसी चीज की तज़ीन करना, अरबी में जिसको कहते हैं तफईल के वजन पर ज़ैन से आता है। ज़ैन यानी अच्छाई, किसी चीज की को अच्छाई की तरफ ले जाना, तो तफईल के वजन पर तज़ीन हो जाता है और उसी को फारसी में औरयश कहते हैं, यानी इसमें मस्तर बनता है ये और आस्थान से। और आराइश करने वाले को आरा कहते हैं, इसीलिए जो जैसे मसलन जो नाम आते हैं जहां आरा, अंजुमन आरा, ये जो आते हैं तो ये आरा यंदे या आराइंदा अगर हम उसको उर्दू तलफ़ुज़ से कहें तो उसका शॉर्ट होता है आरा यहाँ पर। तो इसके मुकाबले में फारसी में एक और लफ्ज आता है फिराइश, का मतलब होता है फिरास्तान से वो आता है, और फिरास्तान का मतलब होता है कि अगेन किसी चीज को खूबसूरत बनाना लेकिन कुछ कम करके, और ये जो होता है वो किसी चीज को हसीन बनाना होता है कुछ उसमें इजाफत करके। मसलन इसीलिए जो आम इस वक्त की जो फारसी है, मॉडर्न फारसी है, उसमें मेकअप को औरयश कहते हैं। जो ब्यूटी पार्लर्स होते हैं उनको औरयश गाह कहते हैं फारसी में, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पे मतलब हजरात जाते हैं बाल कटवाने के लिए मसलन, उस जगह को कहते हैं फिरायश गाह। वहां पे क्योंकि कुछ कम करके अच्छा बनाया जा रहा होता है, खूबसूरत बनाया जा रहा होता है। तो ये औरयश और तो रास्ता और फिरास्ता इसके जो इससे यानी जो एडिक्टिव्स बनते हैं वो हैं। उसके बाद आराइश जमाल, यानी एक तरफ तो जमाल है, जमील से जमाला से आता है, यानी खूबसूरती हुस्न की तरफ इशारा करता है। फिर हुस्न की भी आराइश हो रही है, उसकी भी आराइश की जा रही है। सिर्फ फारिग नहीं, हनूज फारिग फरागा से आता है। फरागा यानी किसी चीज का खुलना, ओपनिंग। और यूजुअली यहाँ पे अगर हम फारिग जब इस्तेमाल करते हैं तो यानी वक्त में एक खुली जगह आना, एक स्पेस आना, एक खाली स्पेस आना, यानी वक्त खुलना या आसानी पैदा होना, इन तमाम चीजों को कहते हैं। तो उससे अभी तक हनूज, अभी तक उससे फारिग नहीं है, हालांकि वो ऑलरेडी जमाल है लेकिन उसकी आराइश हो रही है और उस आराइश से अभी तक फारिग नहीं है। पेश नजर, पेश सामने, और नजर फिर अरबी का आ रहा है, तो पेश नजर है आईना दायम नकाब में। अच्छा, यहाँ पे आप ये देखिए कि जो अभी जिस आयत की तरफ इशारा हुआ कि अपनी जलवागरी में मसरूफ है खुदावंद, तो इसमें आप ये देखिए कि आईना भी जो है वो जलवा दिखाने के लिए, रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए होता है, और वो रिफ्लेक्शन जो है वो नकाब में है। यानी एक वही बात है कि एक तरफ तो नकाब है, वो हिजाब मौजूद है जो हमने पिछले शेर में अभी जो बात की थी, और दूसरी तरफ वो जलवा भी हिजाब के पीछे से नजर आ रहा है, आप जितना देख सकें उसको। बिल्कुल तो ये साफ पूरा दिखते भी एक्शन नहीं, साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये एग्जैक्टली वही है। और इसमें वही कि वो खुदा के जो यानी खुदाई नाज नियाज, जो खुदाई नाज और बंदे का जो न्याज है, ये उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि आप उसमें से कितना देख पाए उस आईने को। यानी वो नकाब के पीछे से भी अगर आपने देखा तो जमाल को, तो आईने में देखा, डायरेक्ट नहीं देखा। क्या बात। अच्छा, ये फायजा जरा ये नकाब को जरा सा समझा दो, हम जी जरा सा जानना चाहते हैं जी कि नकाब है क्या इसका? जी बिल्कुल बिल्कुल, नकाबा है। और नकाब ये यूजुअली आता है कि इससे पहले भी हमने एक बार इससे पे बात की थी, अभी 1-2 सेशन से पहले, कि नकाबा यानी किसी चीज में जैसे नकब लगाना जब हम कहते हैं तो यानी कोई कट लगाना, कोई दरार डालना। तो जैसे हमने हिजाब के बारे में बात की कि एक दीवार या कोई चीज हाइल कर देता है दो लोगों के बीच में या दो चीजों के बीच में, कि वो कवरेज हो जाए और ब्लॉक कर दे उनके व्यू को एक दूसरे के लिए, तो वही काम नकब करता है। यानी उस व्यू, एक व्यू आपके अगर एक वो लाइन की शक्ल में जा रही है तो उसको कट कर देता है। नकाब है, उस पर नकब लगा दी उसने, उसको कट कर दिया, बिल्कुल। उसमें दरार डाल दी। आपका जो व्यू था, आपके जो मतलब जो निगाह जा रही थी, उस निगाह के उस गेज में उसने दरार डाल दी।
تو پھر وہ نقاب ہے. بالکل. چلیے اچھا، تو نقاب کو اس طرح سے بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ حجاب میں نقب ہونا یعنی گنجائش دید کا باقی رہنا، حجاب گنجائش دید کا ختم ہو جانا، میں نقاب اور نقاب ایسا ہونا، نقاب اس طرح کے حجاب میں نقب لگانا. پردہ بھی رہے لیکن گنجائش دید، مطلب نقاب اس طرح کا حجاب کے جس میں گنجائش دید باقی رہے، اور حجاب وہ کہ جہاں گنجائش دید باقی ہی نہ رہے. کیا اس طرح سے اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ اس کو آپ ہی سمجھا سکتے ہیں ہمیں اس طرح. نہیں، بلکہ آپ ہی اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں. اپنا بابر بھائی آپ کچھ کہیں گے؟ جی جی، یہ دیکھیے ایک امیجری دیکھیے کہ ایک دلہن جو ہے وہ سج سنور کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اس نے نقاب ڈالا ہوا ہے. اس شعر کی امیجری کو دیکھیے کہ وہ سج کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور اس نے نقاب ڈالا ہوا ہے، وہ گھونگھٹ کیا ہوا ہے اس نے، اور گھونگھٹ کے اندر ایک آرسی اس نے ہاتھ میں لی ہوئی ہے، انگلیوں پہنی ہوئی ہے. آرسی وہ انگوٹھی ہے جس میں آئینہ لگا ہوتا ہے، اور وہ بار بار اپنے سنگار کو دیکھ رہی ہے، اس کا جائزہ لے رہی ہے، اور فردر جو آرائش کرنی ہے وہ اندر نقاب کے اندر وہ کرتی جا رہی ہے. یہ ایک عام سی بات ہے کہ دلہن ایسا کرتی ہوں گی، اور اسی کو غالب نے اور براڈ لیول پہ اور کائنات کے سلسلے میں لیا ہے کہ حق نے اس کائنات کو اس لیے بنایا تاکہ وہ خود کو دیکھ پائے. یعنی کائنات ایک آئینے کے مانند ہے جس میں حق اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، اور ساتھ ہی میں یہ ایک طرح کا پردہ بھی ہے جو حق نے اپنے اور خلق کے درمیان رکھا ہوا ہے. واہ. لیکن کائنات کے تخلیق کے بعد بھی آرائش کا کام ختم نہیں ہوا. مسلسل حق جو ہے وہ آرائش میں محو ہے، مشغول ہے. بالکل مشغول ہے. اور لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں مشغول ہے؟ کیوں یہ آرائش کمپلیٹ نہیں ہو رہی؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ حق مسلسل یہ چاہتا ہے کہ وہ خلق کو حیرت زدہ کرے. تو ہر بار وہ جو آرائش ہے وہ حیرت کا سلسلہ مسلسل قائم رکھنے کی وجہ سے، یعنی کہ خود آرائی مکمل نہیں ہے، نہ دلہن کی مکمل ہوتی ہے نہ کائنات کی ہے. یہ اب بھی جاری ہے، اور یہ تب تک جاری رہے گی جب تک یہ خلق موجود ہے، یہ آرائش تب تک جاری رہے گی. اصل میں میرا اس وجہ سے یہ خیال پیدا ہوا، بابر بھائی نے جو کہا کہ آپ ہی سمجھ سکتے ہیں، وہ ایسا اس وجہ سے ہم سمجھ رہے ہیں نقاب کو کہ اگر عام طور کے اوپر بھی لزوم دیکھیں ہمارے یہاں جس چیز کو نقاب کہا جاتا ہے تو وہ نقاب ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو وہ ٹرانسلوسنٹ ہوتا ہے، سبھی صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں والی کیفیت. یعنی زیر نقاب حسن کی ایسی ہوتی ہے کہ نہ تو وہ مکمل طور پر چھپا ہی ہوتا ہے نہ وہ مکمل طور پر عیاں ہی ہوتا ہے. تو جو ہمارے یہاں نقاب رائج ہے وہ کیفیت، یعنی پردہ داری کی وہ کیفیت کے حسن اگر حسن ہے تو جلوہ گری ہوگی، اور حسن تبھی ہے کہ جب نظر ہے. بالکل. حسن کا حسین ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کا کوئی ناظر بھی ہو، دیدار کرنے والا بھی ہو، اس کو ایڈمائر کرنے والا بھی ہو، تبھی تو حسن ہوگا. ورنہ محضیت میں تو تھا ہی مگر کون جانتا تھا. بالکل. اور اس کے اندر وہ سنورتا جا رہا ہے. یعنی حسن کو اپنے آپ کو مزید حسین بنانے کی ہوس ختم نہیں ہوتی. حسن کا مزاج ہے مزید سے مزید سنورنا، اور ستم یہ ہے کہ اس نے نقاب ڈال رکھی ہے، اور وہ ایسی نقاب ہے کہ وہ یعنی اس سے مکمل نظر نہیں آ رہا. ایک الجھن کی کیفیت ہے بھائی، جو غالب کہتے ہیں کہ وہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا. بہت خوب. اچھا، یہ سراج صاحب آپ نے جو وہ شروع میں یہ کہا تھا وہ کنزل مخفیہ والی بات جو کہی تھی، تو میرا تو یہ جیسے خیال ہو رہا ہے کہ یہ شعر جو ہے اصل شہود و شاہد و مشہود ایک یہاں سے لے کر اور جہاں تک ابھی ہم لوگوں نے اشعار پڑھے ہیں، یہ کہ سارے کے سارے مختلف پہلوؤں سے کنزل مخفیہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. بالکل ان تمام شروع بالکل ہے. اور پچھلے سیشن میں نے عرض کیا تھا کہ رجت کا جو فلسفہ ہے
یعنی ہر چیز اپنے اوریجن کی طرف لوٹتی ہے. آپ ہر شعر میں وہ نوٹس کریے گا کہ وہ موجود ہے. یہاں تک کہ اس غزل کی بھی جو شروعات اور جو اختتام ہے اس پہ بھی غور کریے گا کہ وہ بھی جو ہے جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں لوٹ رہی ہے, وہیں لوٹ پہنچ جاتی. بالکل ختم ہوتی ہے نا. بالکل. اچھا, اس میں دیکھیے ایک سائنٹیفک پہلو بھی ہے کہ اب جو مطلب ہمیں جو نئے فلسفے ہیں, سائنس کی جو نئی تھیوریز ہیں, وہ یہ کہتی ہیں کہ کائنات جو ہے وہ پھیل رہی ہے, مسلسل پھیل رہی ہے, یعنی بالکل جامد شے نہیں ہے, اس میں یعنی اضافہ تغیر ہو رہا ہے اور اضافہ ہو رہا ہے. تو وہ جو ہے نا اس میں حسن میں جو ہے وہ مطلب اس میں کوئی کیا بات ہے, رکاوٹ نہیں آئی, کیونکہ وہ بھی اللہ کی خدا کی تخلیق ہے. مطلب تو وہ جو ہے وہ نئے نئے انداز میں جو ہے وہ اپنے آپ کو یعنی وہ پیش کر رہی ہے. چلیے تو اگلا شعر پڑھتے ہیں, کیونکہ اگلا شعر بھی جو ہے وہ کمال کا شعر ہے غیب غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں. اس سے پہلے کہ بھائی اس کی انگریزی تفسیر پڑھیں, مجھے یاد آیا جب ہم فلسفے کے طالب علم تھے تو یونیورسٹی میں, تو ہمارے جو ایک استاد تھے انہوں نے ہمیں ایک بڑی چینی فلسفی کے انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھائی ایک چینی فلسفی نے خواب دیکھا کہ وہ تتلی بن کے جو ہے وہ اڑ رہا ہے. آنکھ کھلی تو وہ سوچنے لگا کہ کیا میں نے خواب میں تتلی کو دیکھا ہے یا تتلی ہے جو مجھے اس وقت خواب میں دیکھ رہی ہے. واہ واہ واہ, کیا بات. یہ وہی ہے کہ ہم آنکھ کو دیکھ رہے ہیں یا آنکھ ہم کو دیکھ رہی ہے. Mysterious mystery, it is what we believe to be an evidence. They are still dreaming who have been awake in their dreams. During our dreams, we see ourselves coming from a dream, and whatever we are dreaming seems real. It is exactly the same when we begin to take the evidence of nature that assure us that these are the signs of existence. غیب اصطلاح تصوف میں مرتبہ احدیت کو کہتے ہیں. اس مرتبے میں ذات حق فہم و ادراک سے وراء الورا ہے, بلفاظ دیگر غیب الغیب سے ذات احدیت مراد ہے جس کے وراء الفہم ہے. شہود اصطلاح تصوف میں کہتے ہیں کہ مشاہدہ حق در جمیع صور موجودات, یعنی ہر شے میں حق کا مشاہدہ کرنا. حالی کہتے ہیں کہ سالک کو تمام موجودات عالم میں حق ہی نظر آتا ہے, اس کو شہود کہتے ہیں. اور غیب الغیب کہتے ہیں. غیب الغیب سے مراد مرتبہ احادیت ذات ہے جو ادراک و بصر و بصیرت سے ماوراء الورا ہے. کہتے ہیں کہ جس کو ہم شہود یعنی کائنات سمجھے ہیں وہ در حقیقت غیب الغیب ہے. اس کو غلطی سے شہود سمجھنے میں ہماری مثال ایسی ہے جیسے کوئی خواب میں دیکھے کہ میں جاگتا ہوں, بس وہ اپنے تئیں بیدار سمجھتا ہے مگر فی الحقیقت وہ ابھی خواب میں ہے. غالب نے مہر نیم روز میں اس شعر کا مطلب خود بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ عالم در خارج وجود نہ دارد, ذات اقدس و مقدس در ہر عالم از خویش برخویش جلوہ گرس, یعنی عالم کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہے, وہی ذات اقدس و مقدس ہر عالم میں از خویش برخویش جلوہ گر ہے. بلفاظ دیگر جسے تم شہود یا کائنات سمجھتے ہو وہ دراصل غیب غیب ہے, ذات عادیت کا جلوہ ہے, بنیادی تصور لا موجود الا اللہ. تو اس میں وہی کہ غیب غیب یہاں پہ اس کی تاکیدی ایک فارم ہے, یعنی غیب الغیب, یعنی وہ چیز جو غائب سے بھی زیادہ غائب ہے, کیونکہ کوئی چیز جو غائب ہے اس کا شاید شہود ہو سکے لیکن غیب الغیب کا شہود ہو ہی نہیں سکتا. تو جس کو اگر ہمیں ایک ایلیوژن ہو رہا ہے شہود کا, وہ بھی اصل میں غیب الغیب ہے اور وہ نہیں ہمیں دکھ رہی. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ دوسرے مصرے میں جو کہا جا رہا ہے کہ ہے خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں, یہاں پہ دونوں خواب کے مطلب فرق ہے. یعنی پہلا خواب جو ہے وہ نیند ہے اور دوسرا خواب جو ہے وہ ڈریم ہے. تو یہ ہے کہ وہ جو لوگ ابھی ڈریم میں اپنے جاگے ہوئے ہیں وہ اصل میں تو سو رہے ہیں, وہاں جاگ رہے ہیں. اور یہ مطلب پھر اشارہ کر رہا ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ دیکھیں کہ پہلے یعنی جو پہلا شعر ہے اس غزل کا اور آخری شعر ہے ساقی کوثر سے شروع ہو کر یہ بوتراب پہ ختم ہو رہا ہے, یہ غزل ختم ہو رہی ہے. تو یہاں پر جو ایک حضرت علی علیہ السلام کی جو ایک حدیث ہے کہ الناس نیام اذا ماتوا فانتبہوا, کہ لوگ سو رہے ہیں اور جب وہ مرتے ہیں تو وہ جاگتے ہیں. تو یہ اس اصل کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں. غیب کے بارے میں, غیب یعنی جو چیز سر میں ہو, پنہان یا نہان دونوں شکل میں ہم کہتے ہیں اس کو, اور غائب اسی سے نکلتا ہے فاعل کے وزن پر. اور تو اس غیب کا بیسکلی مطلب ہوتا ہے پوشیدہ یا وہ چیز جو سر میں ہو یا چھپی ہوئی ہو, ڈھکی ہوئی ہو, اس فارم میں آتا ہے غیب.
اور غیب الغیب ظاہر ہے کہ اس کا تاکیدی فارم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور خواب کے لیے ہم اس کو اکثر بہت سے لوگ اس کو خواب پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ شاید اس کا جو زیادہ ایک پرانا جو فارم تھا مڈل پرشین میں وہ اسی شکل میں تھا کہ یہ جو وا تھا وہ شاید تھوڑا سا تلفظ ہوتا تھا ہلکا سا، لیکن اس وقت جو فارسی ہے، جو یعنی اردو میں بھی جو صحیح قانون ہے اس میں وہ واو سائلنٹ ہوتا ہے اور اس کو ہم خواب پڑھتے ہیں، خواب نہیں۔ اور یہ جو خواہ آتا ہے یہ آپ کو سنسکرت میں اس سے ملتے جلتے جو الفاظ ہیں ان میں سوا کی شکل میں ملے گا، اور یہ بہت سے ایسے الفاظ ہیں کہ جس میں بالکل آپ کو یہی فارمولا ریپیٹ ہوتا ہوا ملے گا، یعنی خود خواب بھی دوسری طرف وہ سوپن کر کے اس طرف آ جاتا ہے۔ بالکل بالکل، جیسا کہ فائزہ نے کہا کہ اولڈ پرشین میں ایک خفیف سا کا ساؤنڈ ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے جب عربی رسم الخط جب رائج ہوئی تو اس کو خ الف بے لکھنے کی بجائے خ واو الف بے لکھا گیا، تاکہ وہ جو خفیف سا ساؤنڈ تھا او کا وہ شامل رکھا جائے، اور پھر یہ ہماری طرف جو ہے یہ خواب ہی بن گیا، کیونکہ ہم لوگوں نے لٹرلی اس کو پڑھنا شروع کر دیا، حالانکہ یہ خواب ہی ہے۔ تو اب واپس اس شعر پہ آتے ہیں کہ غالب نے اس عالم کو، کائنات کو کئی جگہ پہ وہم مانا ہے، گمان مانا ہے، یہاں تک کہ فارسی کے ایک شعر میں کہتے ہیں کہ خط برہستی عالم کا شیدہ مزمزہ بستن ز خود رفتہ مہم بخیشتن بردین دنیا تھا، یعنی کہ ایک عالم پہ ہم نے اپنی آنکھ بند کی اور عالم پہ ایک ہم نے لکیر کھینچ دی، خود گئے اور اپنے ساتھ اپنی دنیا بھی لے گئے۔ واہ، تو وہ ہر جگہ مانا ہے، تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہستی ایک خواب ہے، اور اس خوابیدہ ہستی میں ہم روز خواب دیکھ رہے ہیں، اور اس خواب میں ہم جب غیب کی شناخت یعنی جاگنے کا عمل کر رہے ہیں تو وہ خوش فہمی ہے، کیونکہ ابھی ہم نے فقط جاگنے کا خواب دیکھا ہے، جاگے نہیں ہے، یعنی حق غیب نہیں ہے بلکہ غیب کا بھی غیب ہے، اور ہم خواب میں بھی خواب دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہمارا پہنچنا اور بھی مشکل ہے۔ تو غالب یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ ہم حق تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ خود ہماری ہستی وہم ہے، ایلیوژن ہے، اور وہم کے عالم میں دیکھا ہوا خواب حقیقت نہیں ہو سکتا، محض وہم رہتا ہے۔ بہت لمبی بحث ہے مفسرین اور مبلغین کے درمیان غیب کے اوپر، اور کچھ بحثیں ہماری نظر سے گزری جس میں ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہ جو غیب ہے یہ حاضر کا اپوزٹ نہیں ہے۔ غیب کا معاملہ یہ ہے کہ غیب ایک ایسا وجود ہے کہ جس کے بعد کوئی وجود بچتا ہی نہیں، بے شک، ایک ایسا ظہور کہ جس کے بعد کچھ ظاہر نہیں ہے، وہ ہے غیب، یعنی محضیت یا کلیت۔ تو جہاں ٹوٹیلٹی ہوگی یا جہاں محضیت ہوگی وہاں پھر نہ تو ناظر ہوگا نہ منظر ہوگا، پھر وہی وہ ہوگا اور وہ اپنا شاہد خود ہوگا۔ بھائی رضی بھائی نے ایک شعر کیا ہے، میر تقی میر کا شعر ہے کہ آیا جو واقعے میں درپیش عالم مرگ، آیا جو واقعے میں درپیش عالم مرگ، یہ جاگنا ہمارا دیکھا تو خواب نکلا۔ ایگزیکٹلی وہی مفہوم ہے، وہی بات۔ بہت بیدم شاہ وارسی کا بڑا مشہور شعر آپ سب نے سنا ہوگا کہ یہاں ہونا نہ ہونا ہے، نہ ہونا عین ہونا ہے، جسے ہونا تو کچھ پاکے درے جانا نہ ہو جائے۔ اصل میں یہ ساری چیز جو ہے یہ اسی چیز کو ہم جسے کہتے ہیں نہیں ہے چیز، وہ ایکچوئل میں ہے، جو ہے وہ کچھ نہیں ہے۔ یہ ساری اس غزل کا جو متن ہے نا وہ یہی ہے، ہم جس کو کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور جسے ہم کچھ نہیں سمجھ رہے ہوتے ایکچوئل وہ چیز ہوتی ہے۔ کہتے ہیں غالب کہ غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں۔ کہتے ہیں کہ دوست سے مراد خدا اور ندی میں دوست سے حضرت علی مراد ہیں، بو تراب کنیت ہے حضرت علی کی۔ مطلب یہ ہے کہ کیونکہ مجھے حضرت علی کی ذات میں صفات عزت کا جلوہ نظر آتا ہے، اس لیے میں ان کی عبادت کرتا ہوں، تو مجھے یہی محسوس ہوتا ہے کہ میں خدا کی عبادت کر رہا ہوں۔ بنیادی تصور غلو در محبت علی۔ Ghalib, the scent of the beloved radiates from the beloved companion. I am busy serving the Lords, offering devotion to Hazrat Ali. By adoring Hazrat Ali, the poet can smell God in him, the son-in-law of Prophet Muhammad. یہاں پہ جو الفاظ اس میں آ رہے ہیں، ندیم جو لفظ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ مطلب جنرلی تو یہ دوست کے فارم میں آتا ہے، لیکن اصل میں اس شخص کو کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ شراب پینے میں آپ کا ساتھ دے رہا ہو،
آپ کا ہمراہ ہو. اور مطلب یوزلی جو کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو شراب پینے میں ہمراہ ہوتا ہے وہ آپ کا بہت کوئی قریبی ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی ہر ایک کا شاید ایک شراب پینے کا ایک خاص انداز ہوتا ہوگا، تو اس میں وہ ضروری ہے کہ ندیم ساتھ ہو. آپ صدیق نہیں بٹھا سکتے اس میں، حبیب نہیں بٹھا سکتے، لیکن اس میں ندیم ہونا ضروری ہے. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ندیم دوست، یعنی جو دوست ہے، اور یہاں پہ دوست کو مطلق فارم میں ظاہر کے لیا گیا ہے. تو ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، اس شراب کی، اس شرابن طہورہ کی بو آتی ہے ندیم دوست سے. مشغول اول کے وزن پر شغلہ، یعنی کسی چیز میں یعنی کسی چیز کا اشتغال کرنا، شغل یعنی کوئی بھی کام میں مصروف ہونا. تو مشغول ہونا یعنی کسی ایک ایکشن میں، کسی ایک ہم نے ایک اپنا ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہے اور اس میں اپنے آپ کو بزی کیا ہے، اس کو ہم مشغول کہیں گے. تو مشغول حق ہوں. اور یہاں پر بھائی کہ دوست کے مقابلے میں یہاں پہ حق لایا گیا ہے، یعنی وہ رائشسنس، یعنی صرف ہم یہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ خدا کا وجود ہے، بلکہ اس کے حق ہونے کی، حق و حقیقت ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ اگر میں بندگی بوتراب کرتا ہوں، اور یہ یہاں پر یہ کہ وہ تراب نہیں ہے. آپ یہ بھی دیکھیے کہ یہاں پہ وہ حضرت علی کا کوئی اور لقب بھی استعمال کر سکتے تھے، لیکن بو تراب استعمال کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ خاک کا سرور، خاک کا سردار جس کو مانا گیا، یعنی انسانیت کا وجود کا سردار مانا گیا ہے، بو تراب ہے وہ. تو اس کی میں بندگی اگر کر رہا ہوں تو مشغول حق ہوں، حق کی بندگی، یعنی اس حق، یعنی یہ حق ہی ہے. اور یہاں پہ غالب ایک بار پھر اپنا جو ہے وہ عقیدہ بہت کلیئر کرتے ہیں اس سلسلے میں. اور اچھا، اور آپ یہ دیکھیے کہ جو پہلے مصرے میں جو غالب آ رہا ہے وہ ایک طرف تو ظاہر ہے کہ ان کا تخلص ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ غالب ندیم دوست سے، یعنی ندیم دوست سے جو بوئے دوست آتی ہے وہ غالب رہتی ہے. اس کو اس فارم میں بھی آپ لے سکتے ہیں بالکل. کہ یعنی یہ لفظ غالب بھی لیا جا سکتا ہے. تو مشغول حق ہوں بندگی. اور اچھا، لفظ بندگی جو ہے، بندہ جو آتا ہے بستن سے، فارسی میں بستن یعنی باندھنا. اور یہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ بند فارسی کا، اور جو دوسری طرف ہندی میں بندھنا اور یہ سب ہے، یہ سب روٹس ایک ہیں سنسکرت اور مڈل پرشین سے، یہ ایک ہو کے نیچے کی طرف آ رہے ہیں. تو بندہ یعنی جو بندھا ہوا ہے کسی کے سامنے، یعنی جس کو ہم عربی میں غلام کہتے ہیں. تو بندگی کرنا یعنی کسی کی غلامی کرنا. اور اسی کا جو عربک ایکویلنٹ ہے وہ عبد ہے. عبد، بالکل. اور عبد کا بھی ایک اور مطلب جو عبد سے بھی ایک پستر مانا جائے گا، وہ عبید ہوتا ہے فعیل کے وزن پر، کیونکہ وہ اور نیچائی کی طرف یا چھوٹے ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو وہ عبید ہے. تو عبد، اور تو اس سے یہ آتا ہے بندگی. اور یہ اگین یہ آپ یہ دیکھیں کہ بندے کے اینڈ میں ہے آتا ہے، تو وہ ہے کیونکہ پرانی فارسی میں یہ گاف رہا ہے، تو اس لیے جب اس میں آپ یہ کی اضافت لگاتے ہیں تو وہ بندے ہی نہیں بنتا بلکہ بندگی بن جاتا ہے. جیسے زندہ سے زندگی بنتا ہے. اور بھی الفاظ ہیں. وہ تو پھر بو جو ہے وہ ابو ہے عربی کا، اور ابو کا اصل مطلب تو یہ یعنی باپ کے فارم میں آتا ہے، فادر کے فارم میں آتا ہے. اور اسی کو جب ہم مختلف یعنی ڈفرینٹ گرامیٹیکل فارمیشنز میں رکھتے ہیں، ڈفرینٹ رولز میں آتا ہے، تو یہ کہیں ابا بن جاتا ہے اگر مفعولی فارم ہوتا ہے، اور اگر کہیں پہ وہ اضافت میں آتا ہے تو ابی بن جاتا ہے. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ آپ ابا عبداللہ کہتے ہیں، کہیں ابی عبداللہ کہتے ہیں، لیکن جو اصل جو لفظ ہے وہ ہے ابو عبداللہ. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ابو تراب ہے یعنی اس کا باپ، لیکن باپ کا یہاں پہ مطلب لٹرل سے زیادہ یہ ہے کہ اس چیز کا سردار. مسجد نبوی میں حضرت علی ایک بار آرام فرما رہے تھے اور وہ پوری طریقے سے ان کے اوپر دھول لگ گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن انہیں ابو تراب کے لقب سے جو ہے یہی اس کا کانٹیکسٹ تھا میرے خیال سے شاید. جی. لیکن پھر اب وہ جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ پھر آپ خود ہی بتائیے. تو یہ ایک وجہ تو بو تراب یوز کرنے کی جو فائزہ نے بتائی کہ وہ خاک کا سردار کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. دوسری وجہ بو یہ تھی کہ ایک ریزوننس جو ساؤنڈ میں کریٹ کر رہے ہیں غالب، اوپر بوئے دوست اور بو تراب سے، وہ بو جو ہے دونوں الگ زبان کے لفظ ہیں، اور دونوں سے جو ہم آہنگی پیدا ہو رہی ہے وہ بھی ایک حسن ہے. بہت خوب. جی. اور حفیظ بھائی آپ کچھ کہیے گا؟ یہ جو فائزہ تراب کا جو مفہوم ہے، ایک جگہ کہیں ہم نے پڑھا تھا، تو اب بہت اچھے سے یاد نہیں ہے. سفاد اور تراب کے درمیان جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ تراب اس مٹی کو کہتے ہیں کہ جس میں قوت نمو ہو،
اور صفا اس مٹی کو کہتے ہیں کہ جو جس میں نم نہ ہو، نم حیات نہ ہو. میں اس وقت عربک ڈکشنری میں بھی دیکھ رہی ہوں تو آپ کا مطلب نَعُمَ من ادیم الارض، یعنی جو چیز وہ زمین کا وہ حصہ، خاک کا وہ حصہ کہ جس سے کچھ نمو ہو سکے، اس کو تو آپ کہتے ہیں. ہاں کیونکہ سفال اس کے مقابلے میں، سفال البتہ فارسی لفظ ہے، اور سفال اس کو کہتے ہیں جسے گھڑا وغیرہ بناتے ہیں جو گیلی مٹی ہوتی ہے، اس کو فارم کیا جا سکتا ہے لیکن شاید اس وہ خود سے کچھ اگانے خود کے سے کچھ اگانے کی قوت نہیں ہوتی قوت ہے نہیں اس رکھتا. میں. یہ جو شعر ہے یہ بھی ایک حدیث سے مستعار ہے کہ حق کا معال علی ہے اور علی کا معال حق ہے. العلی والحق مع العلی، مال علی، یعنی حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. ہاں نہیں وہ ساتھ نہیں، معال حق اور معال اچھا وہ دوسرے معال کے فارم میں، اچھا یہ میں نے معال کے فارم میں نے سنی تھی، لیکن یہ پھر کوئی دوسری حدیث ہوگی پھر. اب اگر اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو بنیادی طور پر وہ جو تشریح کی گئی ہے کہ پرستش علی میں، اس سے ہم متفق بالکل نہیں ہے. یہاں پرستش یا عبادت علی کا مسئلہ نہیں ہے کہ فرط محبت میں ہم پرستش علی کی بات غالب کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہم حق کے ساتھ ہیں اس وجہ سے علی کے ساتھ ہیں. اسی لیے بندگی انہوں نے یوز کیا، پرستش نہیں کی ہے. اسی لیے انہوں نے لفظ بندگی، اور ابھی فائزہ نے جیسے بتایا کہ بندہ ہونے کا مطلب وہی بندھن میں ہونا، ٹائی اپ ہونا، بلکہ اس کو اور زیادہ اگر ریفائن کیجئے تو جو لفظ رائج ہے شیعہ علی ہونا، آن دی سائیڈ آف علی. بالکل. تو غالب نے تو بارہا کئی جگہ پہ اپنے خطوط میں بھی خود کو بندہ علی کہا ہے، جبکہ اس پہ فتویٰ بھی ہو گیا تھا. تو انہوں نے جو مفتی کو جو جواب دیا تھا وہ بھی ایک مثالی ہے. مطلب اس جواب میں دیکھیے غالب کا کانفیڈنس کیسا ہے کہ مفتی صاحب، اول تو یہ کہ میں دوزخ میں جاؤں گا ہی نہیں کیونکہ معتقد مولا ہوں. اگر جانا پڑ بھی گیا اپنی بادانوشی کی وجہ سے تو وہاں میں دوزخ میں ایندھن بنوں گا آپ کو جلانے کے لیے. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو جیسے بندہ اور بندگی اور بندھنے کی جو بات ہو رہی تھی، وہی چیز آپ کو دوسری طرف آپ نے ابھی اس لفظ کا ذکر کیا، معتقد ہونا. معتقد اعتقاد جو ہے، اعتقاد ہم نے وہی افتعال کے وزن پر پھر آ رہا ہے. افتعال یعنی کسی اور کا ایکشن اپنے اوپر لینا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ عقدہ جو لفظ آ رہا ہے، عقدہ کا تو مطلب ہی گرا ہوتا ہے، گرا باندھنا. تو جب ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں یعنی ہم نے اپنی سوچ کو کسی ایک فیکٹ سے یا کسی ایک آئیڈیالوجی سے اس کو گرا باندھ دی، تو وہ عقیدہ ہو گیا. تو جو افتعال جو ہم نے کیا، یہ جو اپنے اوپر ہم نے یہ گرا لی کسی اور آئیڈیالوجی کی فار ایگزامپل یا بلیف کی، تو وہ ہم ہو گئے مفتعل، یعنی اس افتعال کو عمل میں لانے والے معتقد. اچھا، میرا خیال میں کافی سیر حاصل گفتگو ہو گئی اور بہت شاندار غزل تھی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ مزید گفتگو ہو سکتی تھی. ہم نے 2 ہفتے مسلسل اس غزل پہ بات کی ہے اور یقیناً بہت سارے گوشے ہمارے پیش نظر آئے اور اس میں یقیناً مزید گنجائش رہی ہوگی بات کرنے کی. سیشن کے اختتام میں یہ کہوں گا کہ بابر بھائی نے پچھلے ہفتے یہ بات کہہ دی تھی، بلکہ کئی دفعہ وہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ غالب کی شاعری میں جو رجت کا جو ہے نا، خاص طور پہ اس غزل کے اندر جو ہے وہ پہلو ہمیں نظر آتا ہے کہ غالب نے پہلے شعر میں ساقی کوثر کا لفظ استعمال کیا اور آخری شعر میں بوتراب کر کے وہ واپس اسی جگہ پہنچے، یعنی اس کے دوران جو ہے وہ ساری بحثیں ہوتی رہیں، وحدت الوجود کی، وحدت الشہود کی، اور وہ سب کچھ ہو کے پھر دائرہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے بوتراب کے آ کے.